16 دسمبر آج کا جو دن وہ ایک بڑا پینفل ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا، اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ایسا زخم رہے گا کہ جس کو ہم دیکھیں گے تو وہ بڑا بدنما سا داغ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا۔ بچے گئے، اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اور اس یاد کو جب ہلکا سا بھی وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ایسا تازہ ہوتا ہے وہ زخم، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت تکلیف دہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، چھوٹے ننھے فرشتوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھائی آپ نے زخم ادھیڑ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ظالمانہ کارروائی تھی، اور یہ کارروائی کرنے والے بھی انتہائی سفاک درندے تھے، انسان تو ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ خود کو مسلمان کہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ بچوں سے پہلے کلمہ پڑھواتے تھے اور اس کے بعد ان کو شہید کرتے تھے۔ تو یہ کلمہ پڑھ کر بچے جو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بچے جو کلمہ پڑھ کے اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ تو جنت پا جائیں گے۔ یہ مارنے والے سفاک درندوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے، پیارے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے، اور ایک شخص کافر کے پیچھے جب بھاگے، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید اور زخمی کیا تھا۔ جب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرا، اس کی تلوار کے نیچے آئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا جلدی جلدی۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اچھا آپ اتنے بندوں کو مار کر کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ماری تلوار اور گردن اتار دی۔ صحابہ کرام کو یہ چیز ناگوار گزری کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اب تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مدینہ منورہ میں رپورٹ کی کہ اللہ کے نبی وہ ایک کافر تھا، نان مسلم، اس نے مسلمانوں کو زخمی کیا، شہید کیا، بے تحاشا نقصان پہنچایا، لیکن جب وہ خود حضرت اسامہ کے وار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے مارے پڑا، یا جیسے بھی پڑا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو شدید ڈانٹا اور فرمایا یا اسامہ کیف تفعل بلا الہ الا اللہ، اسامہ جب کل قیامت کو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ہے گا تو کیا کرے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حل شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر چیک کر لیا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا تھا یا صحیح مسلمان ہونے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ تو یہ بچے تو تھے ہی مسلمان گھرانوں کے، اور باقاعدہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں، تو یہ تو انشاءاللہ جنت پار گئے۔ لیکن ان کو شہید کرنے والے درندوں، وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی جلیں گے آگ میں۔ اور مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرنے والے کا گناہ کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ کہتا ہے جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کا غضب اس پر ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کی دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے، اور ایسے پاپیوں کو، ایسے ظالموں کو نیست و نابود کرے جو ہمارے ملک کے امن کو، ہمارے ملک کے سکون کو، چین کو برباد کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔